بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا دین کی بات یوٹیوب چینل میں آپ کا میزبان محمد زکریا. آج رمضان المبارک کا تیسرے عشرے کا آخری حصہ ہے، 26واں روزہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ رحمت اور مغفرت کے عشرے تو بالکل پورے ہو گئے. یہ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، خلاصی کا ہے، اور یہ عشرہ بھی آدھا ہو گیا. آج 26واں روزہ ہے، آگے 3 یا 4 دن باقی ہے. اس کے بعد یہ عشرہ بھی پورا ہو جاوے گا. لیکن ابھی تک جہنم سے خلاصی کے 4 دن باقی ہیں، اور ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ پوری امت کی جہنم سے آزادی فرما دے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ لوگوں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو جہنم کی آگ بڑی بھیانک ہے، بڑی خطرناک ہے، بڑی دردناک ہے، ڈراؤنی ہے. دنیا کی آگ سے کم سے کم 70 گنا، یعنی کہ 70% سے بھی زیادہ تیز ہے. اور اس آگ سے بچانا ہے تو اس آگ سے بچنے کا جو راستہ ہے، جو طریقہ ہے، وہ اللہ کا دین ہے. اللہ کے دین کے بغیر، اللہ کے احکام کے بغیر، نبی علیہ السلام کے طریقے کے بغیر کوئی شخص، کوئی فرد، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، صحیح سالم ہو، لنگڑا ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے احکام نہیں ہے، نبی کے طریقے نہیں ہیں، تو یہ کامیاب نہیں ہوگا، یہ جہنم کی آگ سے نہیں بچے گا. تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ کے احکام ہماری زندگی میں آوے، نبی علیہ السلام کے طریقے ہماری زندگی میں آوے. یہ اللہ کا دین ہماری زندگی میں آوے، اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو سیکھیں، جانیں، نبی علیہ السلام کے طریقے کو جانیں، اور اپنی زندگی اس مطابق بنانے کی پوری کوشش کریں. ہر قدم پر، ہر لمحے پر ہم اپنی زندگی کو اس موڑ پر لا کر کھڑا رکھیں کہ بھئی اس میں اللہ کس میں خوش ہوتا ہے، وہ کام کریں گے ہر موقع پر. اگر ہم اللہ کے دین پر کھڑے ہونے والے بنیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنانے والے بنیں گے، تو ہمیں دیکھ کر ہمارے گھر والے اللہ کے دین پر خود بخود آئیں گے. ہمیں دیکھ کر ہمارے گھر والے خود بخود اللہ کے دین پر آئیں گے. اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم خود اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ کے دین میں، اللہ کے احکام میں، نبی علیہ السلام کے طریقے میں عمل کرنے والے بنیں. اور اس کے لیے علماء کرام کی صحبت ضروری ہے. علماء کرام کی صحبت اختیار کرنی.
اگر ہم نے علماء کرام کی صحبت اختیار کر لی تو پھر اس کے ذریعے سے ہمارے اللہ کے دین پر چلنا بہت بہت آسان ہو جائے گا۔ اور کہ ہم اپنی زندگی کے اعتبار سے جو کچھ کام آتا ہے، خوشی کا ہو، غمی کا ہو، کوئی اور کام ہے، جو بھی ہے، ہر چیز کے بارے میں ہم علماء کرام سے دریافت کریں کہ دیکھو مولانا میرے گھر میں یہ ہے، اس کا شریعت کیا حکم دیتی ہے، نبی علیہ السلام اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں، اللہ کا کیا حکم ہے، نبی کا کیا طریقہ ہے، وہ ہمیں علماء کرام قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بات بتاویں ہم اس پر عمل کریں، ہم اس پر عمل کریں۔ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اور اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اللہ کے دین کو سیکھنا یہ بے حد ضروری ہے، اور اس کو دوسرے تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے جان پہچان والے علماء کرام سے رمضان کے بارے میں بہت سارے سوالات پوچھتے ہیں اور عبادتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، پھر اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہماری پوری زندگی، پورا سال رمضان کے مبارک مہینے کے برابر ہو جائے۔ نماز کی جیسی پابندی ہوتی ہے، پورے سال نماز کی پابندی ہو، کیونکہ جو اللہ رب العزت آج ہے رمضان میں ہے، وہی اللہ دوسرے مہینوں میں بھی ہے۔ اللہ کی جو قدرت، جو طاقت آج ہے رمضان میں ہے، ایسی قدرت اور ایسی طاقت دوسرے مہینوں میں بھی ہے۔ اللہ خالق مالک ہے، وہ ہر پورے 12 مہینوں میں اللہ رب العزت خالق اور مالک ہے۔ دعا کے اندر کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اکثر ساتھیوں کے لوگوں کے دعا کا اہتمام ہوتا ہے، تو پورے سال دعا کا اہتمام ہو، پورے سال دعا کا معمول ہو۔ اس کے ذریعے سے کیا ہوگا کہ اس کے ذریعے سے یہ ہوگا کہ ہم اللہ رب العزت کے قریب ہوں گے، اللہ کے پیارے محبوب ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ یا جو بندی مجھ سے دعا مانگتے ہیں میں اس سے بہت خوش ہوتا ہوں، اور اس کے مانگنے سے بھی زیادہ اسے عطا کرتا ہوں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یا جو بندی مجھ سے دعا نہیں مانگتے، جو مجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے، تو میں ان سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ دنیا والوں کا کام کیا ہے؟ الگ ہے کہ جس کے پاس مانگو گے وہ ناراض ہوگا، جس سے نہیں مانگو گے وہ بہت خوش ہوگا، یہ فلانا صاحب بہت اچھے، کبھی کسی اپنے پاس 1 روپے کا کوئی سوال نہیں کیا۔ لیکن اللہ کا معاملہ الگ ہے، اللہ رب العزت مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم مانگیں، اللہ سے سوال کریں کہ اللہ ہماری ضرورتوں کو پوری فرما۔ اور کہ اس مبارک مہینے کے اختتام پر آج 26واں روزہ ہے، آج مغرب کے بعد جو رات شروع ہوگی یہ رات 27ویں رات ہے۔ اس رات میں شب قدر کا ہونا، لیلۃ القدر کا ہونا کافی احادیث سے پتہ چلا ہے، معلوم ہوا ہے، تو بہت زیادہ امکان ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی ہو۔ آج کی رات عبادت میں گزاریں، آج کی رات عبادت میں گزاریں۔ اور میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنا کر ڈالا ہے کہ لیلۃ القدر اور اس کے اعمال، یہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل میں رکھا ہے کہ بھئی کیا کام کرنے، کیسے کرنے، اپنے گھروں میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے کہ بھئی نفلی نمازیں ہیں، الدوبہ ہے، تلاوت ہے، دعا ہے، اس میں اپنے اوقات کو لگانا ہے، فضولیات میں اپنے آپ کو نہ لگائیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اکثر اس مبارک مہینے کے اندر اکثر ساتھیوں نے مجھے ایک مسئلہ یہ پوچھا کہ عورتوں کے بارے میں مسئلہ ہے، ایک ہے حیض، ایک ہے نفاس اور ایک ہے استحاضہ۔ حیض بہت مشہور ہے، نفاس بہت مشہور ہے، بچے کی ولادت کے بعد ہوتا ہے، کم سے کم 1 آدھ مرتبہ ہو جاوے اور زیادہ سے زیادہ 40 دن تک آتا ہے۔
اور استحاضہ کا جو خون ہے اس کے بارے میں مسئلہ بہت سارے ساتھیوں نے پوچھا ہے۔ مختصر طور پر یہ ہے کہ استحاضہ کا خون جو ہے وہ بیماری کا خون ہے۔ اس خون کے اندر ہمیں روزہ چھوڑنا نہیں ہے، اس خون کے اندر روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور نماز بھی پڑھنی ہے، اور اسی خون کے اندر ہم دوسری عبادتیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ترتیب الگ ہے۔ ہم اپنے کسی عالمہ یا کسی عالم سے اس کے بارے میں سوال کریں، دریافت کریں، اور پھر اپنے آپ کو اس میں لگائیں، اس کے اوپر عمل کریں۔ کیونکہ دیکھو رمضان المبارک کا مہینے کا کوئی روزہ چھوٹ گیا یا ہماری نمازیں چھوٹ گئی تو پھر اس کا خمیازہ بہت زیادہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو سیکھیں۔ خاص کر کے عورتوں سے میری گزارش ہے کہ بھئی اگر آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ اپنے مردوں کو بتائیں۔ آپ کے مرد جو ہے وہ کسی عالم سے پوچھ لیں مسئلہ، پھر وہ آپ کو بتا دیں، کیونکہ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کی ایک نماز قضا ہو گئی تو وہ 2,88,00,000 برس تک جہنم میں جاوے گی، تو یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں۔ تو اگر ہم نے مسئلہ نہیں پوچھا اور بغیر جانے ہم نے ایسی نماز چھوڑ دی یا اپنا روزہ چھوڑ دیا تو اتنا بڑا نقصان بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے ان مسائل کو جانیں، سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اور آج جو ہے یہ 27ویں رات آ رہی ہے، اس کے اندر توبہ کا اور دعا کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد ایک رات اور ہے امکان والی، ہو سکتی ہے اس میں ہو 29ویں رات، تو اس میں بھی عبادت وغیرہ کریں۔ اس کے بعد ایک رات آنے والی ہے عید کی رات، چاند ہو گیا مغرب میں، اب جو رات آئے گی یہ عید کی رات ہے۔ اس رات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور اپنے دعا وغیرہ سے اپنے پورے مہینے کے اعمال وغیرہ کو قبول کروانا ہے۔ ان چیزوں پر عمل کریں، اس کو اپنے مذاکرات میں لاویں، اپنے دوست احباب تک ان باتوں کو پہنچائیں۔ زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں رہیں، باہر نہ نکلیں، احتیاط برتیں، اور احتیاط کے ساتھ ساتھ اپنے عبادتوں میں اللہ کے ساتھ لگاؤ میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ دعا کا اہتمام کریں، دعا کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دعا بتائی ہے، میں پڑھ رہا ہوں، آپ دھیان سے سنیں اور ہو سکے تو اس کو لکھ لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو دعا بتائی ہے اس دعا کو ہم میں سے ہر آدمی مانگے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ دعا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں معافی کی اور سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر اے اللہ تو ہمیں معاف بھی فرما اور ہمیں سلامتی بھی عطا فرما۔ یہ بہت مختصر اور بہت جامع دعا ہے، اس کا اہتمام کریں اور اپنی اور پوری امت کی مغفرت مانگیں، اپنے مرحومین کے لیے اصالِ ثواب کریں اور اپنے گھروں میں رہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔